السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں میرا سبق صدیقی شاعرہ افسانہ کالمسٹ ناولسٹ اینڈ سوشل اینالسٹ اور آپ کی دوست۔ پیارے دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب بی جے پی آئی تھی اس وقت ہندوستان کا کیا حشر ہوا تھا، اور ہندوستان میں ہندو بھی جو ہے وہ تنازع ان میں بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ ان کو بھی مشتبہ نگاہوں سے دیکھا جا رہا تھا، کون کس جاتی کا، ان کی زبان میں بات کریں، کون کس جاتی کا ہندو ہے، کیونکہ ہماری یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سنی جا رہی ہوتی ہیں اور انہیں سمجھا جا رہا ہوتا ہے، تو انہی کی زبان میں کچھ الفاظ ضرور بولوں گے۔ جب بی جے پی آئی اسی وقت، کیونکہ میں ظاہر سی بات ہے کہ عصر حاضر پر کہ کرنٹ ایشوز پر لکھنے والی مصنفہ ہوں، تو میں نے اس وقت جو ہے وہ بی جے پی کے جو ہے وہ کا جب چلن دیکھا تو میں سمجھ گئی تھی کہ اب ہندوستان جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے، اور ہندوستان کو تباہی سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اور ان کی جو حالت تھی اس میں میں نے جو کچھ کہا میں آپ کو دکھا دوں گی۔ یہ دیکھو صفحہ، دیکھیے کتنا پرانا، میں نے نکالے ہیں انہیں باقاعدہ، کتنا پرانا صفحہ ہے یہ، آپ دیکھیں، یہ آپ اس صفحے کی حالت دیکھیں، یہ آپ اس صفحے کی حالت دیکھیں، کتنا پرانا صفحہ ہے۔ یہ میں نے اسی وقت جو ہے یہ بی جے پی کے جب میں نے دیکھا کہ انڈیا پر ایک ایسے لوگ آ گئے ہیں جو کہ بجائے وہاں پہ تعلیم عام کرنے کے، صحت کے مسائل حل کرنے کے، وہاں کا نظام درست کرنے کے، وہاں کے لوگوں کو خوشحال زندگی دینے کے بجائے جو ہے وہ لوگوں میں اشتعال انگیزی پیدا کر رہا ہے، وہ پورے ایشیا کے لیے مجھے مصیبت وہ اسی وقت دکھائی دیتے، اور مجھے لگا تھا کہ یہ جو ہے نفرت کرنے والے لوگ ہیں، نفرت کی پیداوار ہیں، نفرت کا ہی پرچار کرنے والے لوگ ہیں۔ تب میں نے لکھا تھا، اور میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ مودی کو سب سے پہلے دوستوں موذی جو ہے وہ میں نے ہی لکھا تھا۔ مودی کو شرم ہے، نہ حیا ہی ہے دوستوں، مودی کا احترام نہیں ہم پہ اب روا، مودی کا احترام نہیں ہم پہ اب روا، مودی ہے مرض مودی، مودی ہے لادوا، مودی ہے مرض موذی ہے لادوا، مودی کا احتساب کرے مل کے ایشیا۔ ظاہر ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ برصغیر ایشیا میں آباد ہے، اور جب ایک ایسی ریاست کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا جو نظری کی بنیاد پر جو ہے وہ بنی ہے، اور غاصب ہندوستان نے جو ہے ہمیں ہمارا پورا حق ہی نہیں دیا ہے۔ بہرحال انسان جو ہے جہاں رہتا ہے، جہاں سہتا ہے، جہاں وہ پیدا ہوتا ہے وہی اس کی سرزمین ہوتی ہے، اور اب ہماری سرزمین جو ہے وہ دو نظری کی بنیاد پر دو جو ہے وہ ریاستیں وجود میں آئی ہیں، ایک مدینے کی ریاست اور ایک پاکستان۔ تو دوستو میں نے آپ کو سنایا مودی پہ جب میں نے قطعہ لکھا تھا، پھر تھوڑے دن گزرے تھے کہ مودی کا جو ہے ایک جنہیں پردھان منتری اور ہم وزیر کہتے ہیں، منسٹر کہتے ہیں، تو اس نے جو ہے وہ کتا کہا تھا، اپنی عوام کو کتا کہا تھا، کیونکہ ان میں ذات کا مسئلہ بہت زیادہ ہے، ان کے بھگوان بھی سب کے الگ ہے۔ ایک شخص کسی جو ہے نا دوسرے بھگوان کو نہیں، اگر وہ چاہے بھی تو اس کو اپنا بھگوان نہیں مان سکتا، اس کی پوجا نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ آپ حد دیکھیں، کوئی سانپ کا پجاری ہے تو کوئی بندر کو مانتا ہے، تو کوئی مطلب عجیب و غریب جانوروں کو یہ لوگ مانتے ہیں، تو کوئی گائے کو مانتا ہے۔ اچھا، اس وقت جب انہوں نے کتا کہا، اپنی عوام کو کتا کہا، تو پھر میں نے یہ نظم کہی تھی، بولا ہے کتا بولا ہے پرجا کو کتا بولا ہے، بولا ہے کتا بولا ہے پرجا کو کتا بولا ہے، اللہ رے رام دہائی ہے یہ آفت ہے رسوائی ہے، اللہ رے رام دہائی ہے یہ آفت ہے رسوائی ہے، پرجا پہ کتا آ بیٹھا، پرجا پہ راون آ بیٹھا، لنکا میں آگ لگا بیٹھا، پرجا پہ راون آ بیٹھا، لنکا میں آگ لگا بیٹھا، اور پرجا پہ راون آ بیٹھا، جنگل میں آگ لگا بیٹھا، کرسی سے نیچے لائیں گے، کرسی سے نیچے لائیں گے، کتے کو مار بھگائیں گے، ہم مودی کو للکاریں گے، موذی کو مار بھگائیں گے۔ یہ نظم میں نے اس وقت کہی تھی۔ ابھی جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ بھی بولتے ہیں جن کے پاس کتی نہیں ہے، وہ ابھی بھائی ان کے پاس آپ کا ووٹ ہے، بھکاری آپ ہیں ان کے در کے، وہ آپ کے در کے بھکاری نہیں ہیں، یہ سب اپنی روٹی کھاتے ہیں، وہ آپ کے در کے بھکاری نہیں ہیں۔ آپ نہیں بول سکتے کہ
وہ لوگ بھی بولتے ہیں جن کے پاس کتی نہیں ہے اور ہمارے پاس نظریہ ہے، ارے تو وہ کس کو ووٹ دیتے ہیں؟ یہ تو آپ سوچئے، آپ یہ کہہ رہے ہیں، اس سے آپ کی تعلیم کا، آپ کے خاندان کا، آپ کے شعار کا پتہ لگتا ہے۔ اور یہ انڈیا ہے، انڈیا کچھ بھی بھونک سکتا ہے کسی بھی وقت، یہ سب کو بھونکنا کہتے ہیں، یہ سب بولنا نہیں کہلاتا۔ جو شرنگیزی، جو فتنہ پروری اور جو اس طرح کی چیزیں کرتا ہے، اس کو یہی نہیں پتا کہ اگر پاکستان اور انڈیا کا تصادم ہوگا تو یہ پورے براعظم ایشیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور اس کے ساتھ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ پھر دوستو، پھر ان کے جو بھی بی جے پی کر رہی تھی اور جو بھی اس کا حال احوال تھا، وہ سب تو ہمارے سامنے تھا، اور ہم جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے ان کو سمجھ رہے تھے۔ اور اس وقت ہماری جو نظریں تھی، یعنی کہ میں جو عصر حاضر پر لکھنے والی مصنفہ ہوں پاکستان کی، عصر حاضر کے مسائل پہ لکھتی ہوں، کرنٹ ایشوز جو ہے وہ میرا موضوع رہتا ہے، میری شاعری کا، میرے افسانوں کا، میرے ناول کا، میری گفتگو کا۔ جب میں اس طرح گفتگو کر رہی ہوتی ہوں، اپنے عوام سے بات کر رہی ہوتی ہوں اور بحیثیت پاکستانی سفیر بات کر رہی ہوتی ہوں، تب میرا موضوع جو ہے وہ جو میری آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے تو میں اسی حوالے سے وہ لکھ رہی ہوتی ہوں۔ اور میں نے دیکھا کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب پڑوسی گھر میں آگ لگتی ہے تو پھر وہ آگ کی جو لپیٹ میں ہے برابر گھر بھی آ سکتا ہے، لہٰذا جب بھی ظلم ہوگا ہندوستان کے اگر حکمران جو ہے وہ ظلم کریں گے پاکستان کے عوام پر، تو پھر پاکستان کی عوام جو ہے وہ بولے گی، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں بولے گی۔ اور ہم اس کو تاریخ کا حصہ بنائیں گے کہ ایک ایسی گھٹیا حکومت آئی تھی جس نے ہندوستان میں ہندوؤں کا رہنا دوبھر کیا، جو سکھوں سے ڈرتی تھی اور جو سکھوں سے سوال نہیں کر رہی ہے، وہ سوال کر رہی ہے مسلمان لڑکوں سے، اور وہ بھی بچوں سے کر رہی ہے، بڑوں سے سوال نہیں کر رہی، کیونکہ بڑے تو ان کو ایسے لپیڑے مار رہے ہیں نا، لپیڑے ہی کہوں گی اس وقت، کیونکہ ان کے لیے لفظ تھپڑ تو ان کو سمجھ نہیں آتا، ان کو لپیڑے سمجھ میں آتے ہیں، چپیٹے سمجھ میں آتے ہیں، ان کو چپیٹے مار رہی ہوں اس وقت میں۔ اگر ان کو سمجھ میں آ رہا ہے اس جاہلوں گماروں کو، میں کیا بولوں کہ گندگی کھانے والوں کو، بے شرم و بے حیاؤں کو اگر سمجھ میں آ رہا ہو کہ اگر ہندوستان اور پاکستان کی لڑائی ہوگی پورا ایشیا اس میں برباد ہو جائے گا، کئی ممالک جو امن اور سکون سے جی رہے ہیں ان کا حال کیا ہوگا۔ تو جناب علی، جب میں نے یہ لکھی تھی کہ ہندوستان بچاؤ ایشیا بچاؤ، یعنی کہ بی جے پی سے ہندوستان کو بچانا تھا، اسی وقت بچانا تھا، آواز اٹھانی تھی، لیکن پاکستان کی پالیسی ہے، پاکستان امن کا سفیر ہے، پاکستان کبھی کسی کے داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا، اور وہاں کی عوام بھی خاموش رہی اور وہاں کی عوام بھی ظلم سہتی رہی، یہ وہاں کی عوام کا قصور تھا۔ تو جب میں نے لکھی تھی ہندوستان بچاؤ ایشیا بچاؤ، کیا پیپر دیکھیں کتنا پرانا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا، یہ میں نے اس وقت لکھی تھی جب بی جے پی آئی تھی۔ ہمیں خبر نہیں کہ کب یہ زمین پھٹ گئی اور آسمان گر گیا، ہمیں خبر نہیں کہ کب یہ زمین پھٹ گئی اور آسمان گر گیا، ہمیں خبر نہیں کہ کب یہ شجر اجڑ گئے، ہمیں خبر نہیں کہ کب یہ شجر اجڑ گئے اور چمن نہیں رہا، ہمیں خبر نہیں کہ کب یہ شجر اجڑ گئے اور چمن نہیں رہا، ہمیں خبر نہیں کہ کب ہم جہاں کھڑے تھے کل اب وہاں نہیں رہے، زمین تنگ ہو گئی خون میں نہا گئے یہ زمین و آسمان۔ تو بی جے پی کی تو یہ حال ہے، اسے نہیں معلوم کہ اس کو کیا کام کرتا ہے، اس کو تعلیم پہ کام کرتا ہے، اس کو صحت پہ کام کرنا تھا، اس کو وہاں پہ جو ہے ملی یکجہتی جسے کہتے ہیں اس پہ کام کرنا تھا، اس کو ہندوستان کی جو ہے عوام ان کو ایک ملت بنانا تھا، اور یہ ان سے قاصر رہے اور یہ ان سے قاصر رہے اور یہ ان سے قاصر ہے، جن کے ہندو جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ نہیں جا سکتے، جن کے ہندوؤں کو اجازت نہیں ہے عبادت بھی صحیح طرح کرنے کی مندروں میں، اور جن کی عورتوں کو بلی دی جاتی ہے، یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم گائے ذبح کرتے ہیں قربانی میں، ارے وہ تو جانور ہے اور اشرف المخلوقات انسان ہے، اور جاہلوں گواروں گھٹیا لوگوں، تم تو انسانوں کو ذبح کرتے ہو، انسانوں کی بلی دیتے ہو تم لوگ، اور آج بھی انڈیا اپنی عوام کو بلی چڑھا چکا ہے، جن حالات میں اس نے گھسیٹا ہے اس کو بلی چڑھا چکا ہے، اور ہم اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، اور ہم انڈیا کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، اور ہم انڈیا کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، اور ہم ملت اسلامیہ
کو سیلوٹ پیش کرتے ہیں، اور ہم ان لوگوں کو سیلوٹ پیش کرتے ہیں دنیا میں جو امن کے خواہاں ہیں، امن کے سفیر ہیں، اور ہم اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم اپنے جو ہے پولیٹیکل پارٹیز، وہ پولیٹیکل پارٹیز جو سمجھتی ہیں، جانتی ہیں کہ اسلام کیا ہے، اور وہ پولیٹیکل پارٹیز جو جانتی ہیں کہ ہم امن کے سفیر ہیں، وہ پولیٹیکل پارٹیز جو جانتی ہے کہ جہاد کسے کہتے ہیں، جہاد کہتے ہیں ظلم کو روکنے کا نام جہاد ہے، اور جہاد اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جہاں ظلم ہو رہا ہو اسے آپ روکیں، زبان سے روکیں، ہاتھ سے روکیں، اور یا جس طرح میں کام کر رہی ہوں، لکھ رہی ہوں، یہ جہاد ہے۔ اپنے عمل سے جو آپ میں صلاحیت ہے، آپ اس کو بروئے کارنا ہے اور ظلم کو روکیں۔ اور آج ہم ظلم کو روکنے کی بات کر رہے ہیں، اور آج پاکستان ظلم کو روکنے کی بات کر رہے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں۔ اچھا، سکھوں سے یہ بات نہیں کر رہے ہیں، سکھوں سے یہ دور بھاگ رہے ہیں، سکھوں کی جو ہے سکھوں پر یہ سوال نہیں اٹھا رہا، سکھوں سے ان کو ڈر لگ رہا ہے۔ ہندوستان کے ہندوؤں کو، بی جے پی کو، تمام ہندوؤں کو میں نہیں کہہ رہی، اور تمام ہندو ایسا نہ سمجھیں کہ میں تمام ہندوؤں کو کہہ رہی ہوں، ایسا نہیں ہے۔ میں عام ہندو کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو بی جے پی کا ساتھ دے رہے ہیں، جبکہ وہاں پارلیمنٹ کے جھگڑے ہم دیکھتے ہیں یہاں پاکستان میں کتنا ذلیل کیا جاتا ہے بی جے پی کو۔ بی جے پی کو شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، کوئی کام انہوں نے نہیں کیا سوائے وہاں پہ دہشت پھیلانے کے، سوائے وہاں پہ وحشت کا ماحول پیدا کرنے کے۔ اور آج یہ جنگ جو ہے ہندوستان کو جو تحفے میں دی گئی ہے، اور وہاں کے لوگوں کی جو جان اور مال اور عزت کو جو انہوں نے بھیڑ چڑھائی ہے، وہ ہے بی جے پی، وہ ہے مودی سرکار، اور وہی مودی سرکار جس جو راج ہے۔ آپ لوگ بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ ہم بہت جلد ملیں گے، اور اس بار جب ہم ملیں گے تو ہم افواج پاکستان کو ایک بار پھر سیلوٹ کریں گے، ہم ہر بار سیلوٹ کریں گے، اور میری جو ہے رائٹنگ، جو بھی میں نے کام کیا ہے یا کرتی رہی ہوں یا اب کروں گی، وہ آپ کو ضرور ملتی رہے گی۔ بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔